موتی والا صاحب ایک شعر سنائیں تاکہ انداز بیاں کا آغاز ہو. آپ کو ایک خوبصورت شعر سناؤں گا وطن کے لیے. جی سنا دیں. یہ خدا مجھے کہے اگر دوستو، آہا، یہ خدا اگر مجھے کہے دوستو، موتی والا تجھے خوشحال پاکستان ملے کہ زمانہ. قسم خدا کی زمانے کو چھوڑ خدا سے خوشحال پاکستان مانگ لوں، کیونکہ جب میں مرا اگر اور ہر دل میں خدا سے ملاقات کر لوں گا تو وہ وقت جب آئے گا کہ خوشحال ہوگا پاکستان. تو جس قوم کے پاس وطن نہیں ہوتا دوستو، جس قوم کے پاس وطن نہیں ہوتا دوستو، وہ فرد واحد ہو سکتا ہے قوم نہیں. واہ، شیر نما ہاتھی تھا یہ تو. بھائی زوردار تالیاں اس کے لیے. بڑے خلوص کے ساتھ یہ بنا ہوا تھا. محسن دل سے کہہ دو. صدر علی وقار، ہم کہیں اہل کوفہ تو نہیں جو ظلم دیکھ کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اٹھتی ہیں لاشیں، لٹتی ہیں عصمتیں، تو اٹھتی رہیں لٹتی رہیں. یہاں ہر کوئی یزید وقت کا خوف لیے بیٹھا ہے، اور جس کی وجہ سے آج عرض وطن پر ظلمت شب طاری ہے. لیکن مجھے بچپن سے سکھایا گیا کہ اس وطن سے محبت کرنی ہے. یہ وطن تعبیر اقبال ہے، یہ وطن جناح کے خوشنما رنگوں میں رنگی ایک خوبصورت تصویر ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی گھر سے باہر نکل کر جناح کے خوشنما رنگوں میں رنگی اس خوبصورت تصویر کو دیکھوں. تو ابھی گھر سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ میرا روشنیوں کا شہر کراچی تاریکی میں ڈوب گیا. میں کچھ قدم چلا تو دو نامعلوم افراد بندوق کے زور پر مجھ سے میرا موبائل چھین گئے. مایوسی کے عالم میں آگے بڑھا تو کچرے کے ڈھیر پر بوری بند لاش نظر آئی تو زبان سے کلمات جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سر سید علامہ اقبال اور جناح کی تصاویر کو دیکھتا ہوا جب بازار پہنچا تو وہاں ایک بڑھیا ہاتھوں میں سرخ بوری لیے یہ صدائیں لگا رہی تھی کہ سماعت ناکارہ ہو چکی تب بھی لا دو، بینائی نہیں باقی تب بھی لا دو، زباں کٹ چکی تب بھی لا دو، خون بہ چکا تب بھی لا دو. ارے خدا کے واسطے کوئی میرے لختے جگر کا سر ڈھونڈ کر لا دو. تو ذیوقار زباں سے بے ساختہ نکلا کہ عرض وطن پر ظلمت شب طاری ہے. صدر علی وقار، میرے سامنے شب و روز لاشیں اٹھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ کہیں حفاظتی لبادہ اڑے بھیڑیے کے ہاتھوں قتل ہونے والے نقیب اللہ مسعود کی لاش. میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر کو مسیحا سمجھنے والی عصمت کی لاش کہ جسے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد زہریلا انجیکشن دے کر مار دیا گیا. میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کسی وڈیرے کے بیٹے سے شادی کے انکار پر تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دی جانے والی تانیہ کی لاش. میں کہیں دیکھتا ہوں کہ گستاخ رسول کہہ کر درندوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے مشال خان کی لاش. میں کہیں دیکھتا ہوں کہ ہری پور ہزارہ میں جنسی زیادتی کے بعد سر پر پتھر مار مار کر بے دردی سے قتل کیے جانے والے 6 سالہ معصوم حسیب اللہ کی لاش. تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ عرض وطن پر ظلمت شب طاری ہے. صدر ذی وقار، نہ جانے اس قوم کو کیا ہو گیا کہ علامہ اقبال کے اشعار سے لے کر قائد اعظم کے افکار تک سب بھلا چکی. لیکن اب ضرورت ہے کہ اس قوم کو جگایا جائے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. واہ بھائی، زبردست، خوبصورت. علامہ اقبال کے اشعار کا جو خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، واہ سبحان اللہ. اب ہمارے پاس کون ہے؟ احسن اقبال. احسن اقبال دریچہ بصارت کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، بصیرت معاذ اللہ. اور کیا خوبصورت انداز آپ کا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان سے خاص عقیدت مجھے اس لیے ہے، یہ اس میں مقابلے کی کہیں بات نہیں ہے، نہ کوئی کمنٹس دے رہا ہوں، بلکہ آپ نے اپنی صلاحیت کو برسر پیکار لاتے ہوئے اس کو خوبصورتی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے. اور کیا ہی خوبصورت انداز آپ کا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا نے ایک نعمت لے لی ہے تو کہتے نہیں، مجھے خدا نے 100 نعمتیں مزید دے دی ہیں، میں ان کا اظہار کروں گا. احسن اقبال، آپ کا موضوع کیا ہے؟ آپ نے اس کا اعلان کرنا ہے، اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے کہ کہہ دیجئے کیا موضوع ہے آپ کا. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. احسن اقبال، دل سے کہہ دو. صدر علی وقار، خودی منبع ہے خود شناسی، خود اعتمادی اور پختہ یقینی کا. خودی محور ہے خودداری، زندہ ضمیری اور خدا پر بھروسے کا.
اگر نہیں سمجھے تو صدر علی وقار خود ہی وہ نام ہے جو حق کی پہچان کراتا ہے، خود ہی نام ہے جو خدا کا پیغام سناتا ہے، خود ہی وہ ہے جو 313 کو 1000 کے مقابل کھڑا کرتی ہے، خود ہی وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کو نیزے پر قرآن پڑھاتی ہے، اور جو غلامان بر صغیر کو اسلامی مملکت کے حصول کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو راز کنف کہاں ہے؟ اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ جناب صدر، خود ہی وہ سفر ہے کہ جس کی منزل خدا ہے، جسے پا کر انسان انسانیت کی معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ خود ہی وہ راز ہے کہ جسے علامہ اقبال نے خودی کا سر نہا یعنی گہرا راز کہا ہے۔ اس راز کو جاننے والے انسان کو پرہول سمندروں میں اسے ایک اللہ رب العزت کا روب و جلال نظر آتا ہے، اسے پہاڑوں کی انا میں اس خدا کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ اس وسیع اور اس کائنات کے نظام کے پیچھے ایک ہی خدا کی ذات ہے، سورج کے اجالوں میں ایک ہی خدا ہے، رات کی گہرائی میں ایک خدا، چاند کے چمکنے میں ایک خدا، ستاروں کی ضیاء میں ایک خدا، پھولوں کی مہک میں ایک خدا، چڑیوں کی چہک میں ایک خدا، بجلی کی کڑک میں ایک خدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر چیر کر راستہ بنانے میں ایک خدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنانے میں ایک خدا، اور سب سے بڑھ کر صدر علی وقار انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں بھی اسی ایک خدا کی مرضی کار فرما ہے۔ اور جناب صدر، جب ایک انسان ان تمام شاہکاروں میں وجود باری تعالیٰ کی شہادت کو پا لیتا ہے تو اس کی حیثیت علامہ اقبال کے ان اشعار کی مطابق ہو جاتی ہے کہ اب سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحرے تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، واہ، فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کیا خوبصورت اظہار تھا محبت کا، واہ بھائی شاندار، بہترین۔ کیا خوبصورت سی بزم سجی ہوئی ہے محفل میں، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، نکھار ہی نکھار ہے، کیونکہ آج انداز بیاں کا فائنل ہے، اور فائنل میں 2 مقررین تو بول کے چلے گئے، 2 باقی ہیں۔ موضوع ان کو یعنی کہ تھیم ان کو ابھی دی گئی ہے، موضوع کا انتخاب انہوں نے خود سے کیا ہے، اور خود سے جو موضوع کا انتخاب ان کی طرف سے ہوا ہے، انسانیت زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ یہ موضوع ہے عبد الرحمن کا۔ عبد الرحمن، انسانیت زندگی کی بازی ہار چکی ہے پہ دل سے کہتا ہوں۔ جس سرزمین پر تخریب کاری اور دہشت گردی کی انتہا ہو چکی ہے صدر علی وقار، اس سرزمین کا میں ایک ادنا سپاہی خود بھی سراپا درد بن چکا ہوں۔ لہو لہو بدن کی خاک، پتھراتی چیخیں، چلاتی تسلیم کوثر اور زخموں سے چور چور عائشہ، جوانی منگوں پر قیامت صغریٰ، روشن مشعلیں، خوبصورت صحبتیں اور حسین شاموں کا قتل، ظلم جبر کے نوکیلے پنجے، مساجد، امام بارگاہیں، اسکولز، گھر جا گھر 400 خون کی ندیاں رواں دواں، جس کو دیکھ کر ارض و سما اور شمس و قمر کی آنکھیں بھی بھرائیں اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ انسانیت زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ جناب والا، جب بادشاہ سلامت مہر علی شاہ کی نگری میں اپنی بڑی گاڑی کے ٹائروں تلے ایک معصوم بچے کو رون کر اس کی جان لے لے تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسانیت زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ جناب والا، جب گھنگروؤں کی چھن چھن پر ناچنے والی لاکھوں روپے کماتی نظر آئے اور ہماری بہنیں گھر میں اسی لیے بیٹھی رہ جائیں کہ انہوں نے 12ویں جماعت تک لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسانیت زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ جناب والا، جب دیکھتا ہوں فلسطین، کشمیر، چیچنیا، بوچنیا اور کشمیر میں مسلمانوں کو لہو لہان دیکھتا ہوں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسانیت زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ اور صدر علی وقار جب کشمیر کی سڑکوں پر سرعام مسلمانوں کو ربڑ کی گولیوں سے اندھا دھند فائرنگ کر کے اندھا ہوتے دیکھتا ہوں تو یہ کہنا پڑتا ہے
کہ انسانیت زندگی کی بازی ہار چکی ہے. ارے ماتم کیجیے ایسی انسانیت اور ایسی زندگی پر صدر علی وقار کے جسے دیکھ کر جہنم سے فرعون اور یزید اور ہٹلر بھی آپس میں گلے مل مل کر رو رو کر یہ کہتے نظر آئے کہ ارے اعوذ باللہ من الانسان, پڑھو اعوذ باللہ من الانسان کے انسانیت زندگی کی بازی ہار چکی ہے صدر علی وقار. جناب والا, اب تو زندگی فقط ایک صدقہ بن چکی ہے اور انسانیت کو یہ صدقہ آئے روز کچرے کے ڈھیر سے مل جاتا ہے. ہاں جناب والا, پھر اپنے ملک کی ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کے بھائی باپ اور بیٹے شوہر ان سے جدا کر دیے گئے, تو انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سورما فتنہ و باطل کو مٹا دیتے ہیں, خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں, مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں. ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور اب باری ہے کائنات مناف کی, اور آپ کا جو موضوع ہے جس کا انتخاب آپ نے خود سے کیا ہے, فائنل میں شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے. اس پہ لب کشائی کریں گی کائنات مناف. کائنات, دل سے کہہ دو. شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے. جس طرح سورج کی پہلی کرن نئی صبح کا آغاز کرتی ہے, اسی طرح تجسس, تفکر اور علم و عمل کی طرف بڑھایا ہوا پہلا قدم جہان تازہ کی نوید سناتا ہے. تاریخ عالم گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مشاہیر ہو گزرے ہیں, انہوں نے محض افکار و تخیل کی بلند پروازوں پر انحصار نہ کیا, بلکہ اپنی تحقیق و تدبیر سے تاریک راہوں کو روشن کیا. تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تو گراہم بیل نے ٹیلی فون, رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز ایجاد کر کے عام لوگوں کے لیے فضائی سفر کو آسان بنایا. گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کر کے عام لوگوں کے لیے فضائی سفر کو آسان بنایا. اور جرمنی کی ڈاکٹر روتھ فاؤ کوڑ کے مریضوں کا سہارا بنی. مت سہل ہمیں جانو, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. صحافی, استاد, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, یہاں تک کہ کسان اور مزدور بھی, ہر کوئی اپنے اپنے علم و ہنر سے جہاں کو روشن کر رہا ہے. صدر علی وقار, ہمارے عظیم مفکر اور شاعر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا اور اپنی شاعری سے لوگوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا. قائد اعظم نے اس خواب کی تعبیر کے لیے جدوجہد شروع کی, اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم اس جدوجہد میں شامل ہو گئی, اور بالآخر پاکستان معرض وجود میں آیا. تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے. صدر علی وقار, عبدالستار ایدھی, رمضان چھیپا اور ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے رضاکاروں نے انسانی خدمت کے لیے قدم بڑھائے, اور آج بہت سے لوگ اس کار خیر کا حصہ ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. جناب والا, نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں. جس طرح لیاری کی ماہین بلوچ ذاتی طور پر غریب بچوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اسی طرح بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ٹیکس اور بلوں کی ادائیگی وقت پر کریں, قوانین کی پابندی کریں, بجلی بچائیں, پانی بچائیں, مظلوموں کی مدد کریں, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. تو پھر آئیں ہم مل کر اپنے علم و عمل اور دل بینا کی روشنی سے تاریکیوں کے جمود کو توڑ کر نیا جہان پیدا کریں. آئیں ہم سورج کی پہلی کرن, اوس کی پہلی بوند اور بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں, کیونکہ شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے. 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے, 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنل کا یہ مقابلہ اختتام پذیر ہوا. رزلٹ ہم آپ کو کب بتائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. فی الحال تو آج ہمارے لیے رزلٹ ہی رزلٹ ہے, کیونکہ آج انعامات مل رہے ہیں ان لوگوں کو
کہ جنہوں نے اس پوری رمضان نشریات کو حسین اور خوبصورت بنایا ہے. تو یہ اعزاز اور افتخار ہم حاصل کرنا چاہیں گے. ہم سب سے پہلے تو آج ججز سے چھوٹے سے مختصر سے ویوز بھی لیں گے, رزلٹ ابھی اناؤنس نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیسی رہی آج کی تقریر؟ گو کہ مشکل تھی, ابھی آپ نے تھیم دیا, انہوں نے ٹاپک خود سے بنایا اور پھر اس پہ لب کشائی کی. ڈاکٹر انجم رضوی صاحب کیسا رہا آج کا؟ بہت اچھا رہا. میں جیسے مستقل عرض کر رہا ہوں پچھلے 4-5 دن سے کہ معیار جو ہے وہ خوب سے خوب تر ہوتا چلا گیا. باڈی لینگویج بہت اچھی تھی, مائک پہ تھرو ان بچوں کی بہت اچھی تھی, تلفظ کی آج بے انتہا کم غلطیاں دیکھنے میں آئیں. لگ رہا ہے کہ لوگ اس سے کنسلٹ کر رہے ہیں بچے اور پوچھ بھی رہے ہیں اپنے بڑوں سے. بہت عمدہ سپیچز تھیں. کانٹینٹ میں بہت بہتری آئی ہے, تاہم ظاہر گنجائش تو ہے, ابھی ان کی عمریں چھوٹی ہیں, موضوع بہت بڑے تھے, لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا بولے یہ بچے. اور واقعی ذرا سا مشکل ہو گیا فیصلہ کرنا اول دوم سوم کا کہ کس طرح سے کریں. میں نے اپنے بھی نمبرز کیے ہیں, ادریس بھائی بھی اپنا, ہم دونوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے, دیکھتے ہیں کہ اب کیا رزلٹ آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیار بہت اچھا ہو گیا ہے, بچے سیکھ رہے ہیں, بچوں نے تھوڑا سا اور ان ڈیپتھ اپنی نالج کو بڑھایا ہے, اسی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا ہے جس سے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے. اور یہی میں چاہتا بھی تھا مسلسل کہ اگر کتابوں کا وقت نہیں مل رہا تو آپ ٹیکنالوجی سے, انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھائیے, مگر ایک کچھ علمی اپنی پیاس کو بھی بچھائیے اور اپنے نقطۂ نظر کو واضح کرنے کے لیے دلائل جو ہیں وہ لے کے آئیے, ایسے جو کہ اسکالری ہو, جن میں کوئی ریفرنسز بنتے ہوں, نعرے بازی نہ ہو, صرف جذباتیت نہ ہو. اور آج جو فائنل ہوا اس میں ہمیں جذباتیت کم نظر آئی اور ہمیں لاجک زیادہ نظر آئی. یہ بہت ہی عمدہ آج ایک مقابلہ تھا اور بڑا مشکل ہو جائے گا ونرز کا. آج واقعی مشکل نظر آئے گا. ادریس صاحب سے میں مختصر سے کمنٹس بھی لینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تک ہم نتائج اعلان نہیں کریں گے. آج کچھ اور ہے, 2-3 تلفظ کی تو تھی غلطیاں. آج مقابلہ بہت اچھا ہوا اور آج ہم نے ذرا سا امتحان سخت کرنے کی کوشش کی تھی. آج ہم نے ایک تھیم کے بجائے 2 تھیمز ان کے سامنے رکھے, اس میں سے ایک منتخب کرنا ہے اور اپنا موضوع کا تعین خود کرنا ہے. تو خوشی اس بات کی ہے کہ انجم بھائی بچوں نے موضوع بہت اچھے بنائے, بہت اچھے بنائے, جو بھی سوچ سمجھ کے انہوں نے ابھی بنائے. موضوعات بہت اچھے تھے آج کے. تقاریر میں بعض اوقات آپ کو یہ لگے گا کہ شاید اس کو پہلا انعام ملنا چاہیے تھا لیکن تیسرا یا چوتھا ملا, جس کو لگنا آپ کو لگے گا کہ اس کو دوسرا انعام ملنا چاہیے تھا, اس کو چوتھا ملا. یہ ساری باتیں بہت باریک چیزوں پہ چل رہی ہیں کہ اس کے کنٹینٹ اس کے الگ نمبر ہیں, اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس کے الگ نمبر ہیں, جو آواز کا زیر و بم ہے, جو اسٹائل ہے اس کے الگ نمبر ہیں. آج روانی کا بھی ایک ظاہر اس کے پہلو ہے. آج وہ خاک ہمیں سننے کو ملا, خاک کی صورت میں, قتل جو ہے وہ قتل کی صورت میں, خون جو ہے وہ خون کی صورت میں, اور شمس و قمر جو ہے وہ شمس و قمر سننے کو ملا, کمر بند والا کمر جس پہ. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس طالب علم کی اس طرح کی زیادہ غلطیاں ہیں نا, اس کو آج ہم تحفے میں وہ ایک لغت دیں گے جس میں تلفظ بھی لکھا ہوگا.